حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے، وہ میں ہر جمعے تیاری کرتا ہوں پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے۔ حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، عہدے کے لیے، اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ایک شاعرانہ تعلی تو نہیں کی، شاعرانہ وہ شاعر اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں، ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی، تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، آئے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، آئے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی، وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں، اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے، رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہی ہے، یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور۔ ہمارا منشور اسلام، پاکستان اور عوام، ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے، اسلام، اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر، جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر، لبیک زور لگائیں، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو، صحابہ کو فرمایا کہ یہ قبریں بڑی اندھیری اور تاریک کے اندر مبتلا، اندھیر بالکل ان کے اندر ہوتا ہے، تاریک ہوتی ہیں، جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی۔ اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جھاڑو دیتی تھی، مسجد نبی شریف کے اندر، تو وہ فوت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رات کا ٹائم تھا، خود ہی جنازہ پڑھ کے مائی جی کو، اماں جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبی شریف میں جھاڑو دیتے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا، فرمایا وہ اماں جی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئی، تو ہم نے جب فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا، کہا جی رات کا ٹائم تھا، تو فرمایا فحقروا، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ ریاست مدینہ، جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کون سی ریاست مدینہ بنے گی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جھاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا بھائی مسجد میں جھاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فحقروا، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا، دلونی علی قبر، فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے، چل تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کیوں جی؟ اقبال کہتا تھا امین حق حقداراں سپرد، بندہ گاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویلے بیٹھی، بڑی بڑی دنیا آئی، کسی غریب دا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا، جب ساڈے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباں تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند تے جا کے بٹھا دی۔ فرمایا حقروا، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا، مولویوں کو بھی حقیر، لوگ ممبروں کو بھی حقیر، مسجد کو بھی حقیر، مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے کو بھی حقیر، مسجد میں آنے کو بھی۔ تو ریاست مدینہ تو یہ نہیں ہے، ریاست مدینہ وہی ہے جو رسول اللہ نے ریاست قائم فرمایا۔ ہاں اس کے اندر یہ بات تھی،
حضور نے دوبارہ جا کر فصلی علیہ اربعن، حضور نے دوبارہ جا کر 4 تکبیر نماز جنازہ پھر پڑھی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے ان کی قبر پر، فرمایا اماں جی یہ دسو تے صحیح مرن تو بعد سب تو زیادہ ثواب کس چیز کا ملیا؟ تھوڑی دیر کے بعد نہ صحابہ نے وہ آواز سنی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کار پاکا را کیا سز خود مگی گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر انبیاء را ہم چو خود برداشتن۔ یہ کیڑی بات ہے نبیاں تے پیارے دیاں گلوں اپنے تے قیاس کر دیں بھائی میں جی کچھ نہیں۔ حضور نے تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ماں اما جی پتہ کی کہہ رہے ہیں؟ عرض کی تھی جی کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ مایوری جواب، میں پوچھا بھائی کدا ثواب زیادہ ملیا؟ عرض کی تھی حضور مسجد جھاڑو دین دا ثواب زیادہ، مسجداں وچ آ کے لوگ فرعون تے مسجداں وچ پڑھدا ہی کوئی نہیں، تو پھر جو مسجداں وچ چھوڑی کیوں جی؟ میں نے کئی رہندے بڑا سارا وہ بھی پڑھاواں گے انشاءاللہ، اسی انکار کوئی نہیں، بڑا سارا سیکٹریٹ ہونا چاہیے تے انج ہونا چاہیے تے انج ہونا چاہیے۔ میں نے کیا میں کہ پوری دنیا نال حضور نے ٹکر لئی تے حضور مسجد دے ستون نال بیٹھ کے تے وفد نال ملاقات کردے سی۔ مسجد نبی شریف جڑے دور رسالت حضور تے ظاہری حیات کتنی بڑی تھی، وہ سپر پاورا حضرت عمر ڈھا دتیاں، آپ دا کتنا بڑا جناب دفتر سی۔ مسجد نبی شریف بھی سی، آپ نے دور خلافت آپ گئے مسجد قباء، حضور نبی علیہ السلام دی سنت سی حضور ہر ہفتے مسجد قباء دی زیارت واسطے پیدل یا سواری تے تشریف لے جاندے سن۔ بعد جڑے خلفاء سن ابو بکر عمر عثمان و علی، یہ بھی اسی طریقے نال مسجد قباء دی زیارت کرن جاندے سن۔ تے حضرت عمر ایک دفعہ ہفتے زیارت کرن گئے تے ویکھیا تے جناب گرد و غبار پیا مسجد وچ، تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑی تے 36 لاکھ مربع میل دے حکمران نے مسجد جھاڑو دیتا۔ ہاں جی، سروری در دین ماں خدمت کری اس۔ اقبال کہتا ہے ساڑھے آپ بادشاہی دا تصور اور کچھ بھی نہیں، اپنی پارٹیاں نہیں وہ پالیاں جانیاں، ہاں جی نہ پارٹیاں تے جناب منشور تے دستور تے جناب وہ گل اللہ رسول دی ہوندی، ہاں جی اپنی یہ جو اے پارٹی آ گئی ہوں اینے لٹنا ہے، پھر دوسری پارٹی آ گئی۔ ریاست مدینہ وچ یہ گل نہیں سی، ہاں جی ریاست مدینہ وچ یہ گل نہیں سی کہ پارٹی کٹی جاندی۔ فرمایا عمر کو بلاؤ، سیدنا صدیق اکبر نے جب پتہ چلا میں دنیا تو تشریف لے جانی تو فرمایا عمر کو بلاؤ، یہ نہیں فرمایا میرے رشتہ داروں کو بلاؤ۔ یہ تو گل نہیں ہو رہی، ریاست مدینہ میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہاں جی تو جدوں صحابہ نے حضرت عمر دا صدیق اکبر انتخاب کیتا تو میں کہنے لگے اللہ نو جا کے کی جواب دو گے؟ ایڈا ڈاڈا بندہ تسی ساڈے تے لا کے جا رہے ہو، ایڈا ڈاڈا بندہ۔ فرمایا تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو؟ گل تو صحابہ کر دیتی، انہوں نے کہا ایڈا ڈاڈا بندہ تسی لا کے جا رہے ہو، یہ تو ساڑیاں کھلا لا دیں گے تھوڑے بعد، ایک ہی تسی کرنے لگے ہو۔ فرمایا ہاں میں جس رب کے پاس جا رہا ہوں، رب نے اگر مجھ سے پوچھا نا کہ مسلمانوں کا والی کس کو بنا کر آئے ہو تو میں کہوں گا اس بندے کو بنا کے آیا ہوں جو سب سے بہتر بندہ تھا۔ فرمایا عمر کے بارے میں میرا گمان یہی ہے کہ عمر ٹھیک ٹھیک کام کرے گا، ہاں فرمایا میرا گمان یہی ہے عمر کے بارے میں۔ اور آپ نے یہ بھی لفظ فرمایا، آپ نے فرمایا عمر ڈاٹے تاں سن جب حضور دی ظاہری حیات وچ حضور موجود سن تے عمر کو پتہ سی کہ کوئی گل ہو گئی تو حضور سنبھال لین گے۔ میرے دور جی عمر کو پتہ سی کہ کوئی گل ہو گئی تو صدیق موجود ہیں بوجھ چک لین گے۔ فرمایا کندھیاں تے جدوں بوجھ آئے گا پھر پتہ لگ جائے گا، کندھیاں تے بوجھ آئے گا جب صدیق اکبر۔ ریاست مدینہ یہ ہے، ہاں جی جس میں 36 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد میں جھاڑو دیتا، نہ کہ مسجد کے سپیکر اترواتا ہے، یہ نہ کہ جناب وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کا ترجمہ لوٹ مار کی جاتی ہے وہاں سے، ہاں جی اور اسلامیات سے ختم نبوت کے موضوع نکالے جاتے ہیں۔ جہاں جب ریاست مدینہ ہو نا اور ختم نبوت کا مسئلہ پیدا ہو جائے یمامہ میں تو پھر ریاست مدینہ کے جو والی افضل الخلق بعد الرسل فرماتے ہیں ہن بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، اکھاڑا ہوئے یا نابینا ہوئے، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے جاؤ ریاست مدینہ کے اندر۔ اور پھر خود بھی صدیق اکبر تلوار پکڑ کے چل پڑے، مدینہ خالی ہو گیا۔ یہ تو مولا علی روکیا، پھر صدیق اکبر نے فرمایا تسی نہ جاؤ جناب، تسی چلے گئے تو پھر ساڈا پیچھے کی پڑے گا، تسی نہ جاؤ جو تانوں کچھ نقصان ہو گیا تو پھر مسلمانوں دا کی بنے گا۔ ریاست مدینہ جو بنانی نا تو پھر ریاست مدینہ بنان دے اسباب پیدا کرو۔ ہاں جی سانو دسو اسی بنانے ریاست مدینہ، اسی تہاڈی مدد کرنے ریاست مدینہ کیویں بن سکتی؟ ہاں جی کیوں جی کھاڑیاں گردناں تے پگڑیاں اساں کس واسطے رکھیاں؟ اے جسم کیڑیاں تے ویسے کھا جانا ہے، جے اسلام دے کم آ جائے تو اور کی چاہیے؟ کیوں جی
توجہ جی، توجہ توجہ توجہ. ریاست مدینہ میں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے تھے. دسو جی مولانا, وہی ایک جگہ رسول اللہ نے, ہاں حضور نے اعلان یہ ضرور فرمایا غزوہ تبوک کے لیے, جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی. وہ تو صدیق اکبر, اور لکھا ہے امام نے, جدو سیدنا صدیق اکبر ڈاڈے بیمار ہو گئے نا, اپنے پتر نو بلا کے فرمایا کہ اے قومی خزانے دی اونٹنی ہے, یہ بھی لے جاؤ, پرانا کمبل بھی لے جاؤ, اے پیالہ بھی لے جاؤ, تو عمر کو جا کے جمع کرا دیو, کہ میں جڑی 2.5 مہینے تنخواہ لئی فلانی زمین بیچ کے وہ بھی قومی خزانے جمع کرا دینا. جدو حضرت عبد الرحمان بن عوف کہتے ہیں میں اس ویلے حضرت عمر کو موجود سی, جدو صدیق اکبر نے اپنا قومی خزانے دا ایک اونٹنی, ایک پیالہ, ایک کمبل دا ٹکڑا, پورا کمبل بھی کوئی نہیں سی, 2.25 سال استعمال کیتے سیدنا صدیق اکبر. جدو حضرت عمر کو پہنچے تے حضرت عمر چیخ مار دیتی, انہیں کہا صدیق تسی تے جا رہے ہو, پیچھے آن والے واسطے کم ڈاڈا کر کے جا رہے ہو, تسی کون ہوئے گا جڑے اونٹنیاں بھی واپس کر دے گا تے پیالے بھی قومی خزانے جمع کرا دے گا. یہ گلاں کرنی آسان نہیں, یہاں قوم نو جلا نہ بناؤ, ہاں ریاست مدینہ نو انج بدنام نہ کرو. اگر چاہتے ہو کہ ریاست مدینہ بنے تو پھر اسی بھی تواڈے نال آ, ساڈا اختلاف کسی نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں. ہاں جڑیاں گلاں ہو گئیاں ٹھیک ہے, ہاں ساڈا کوئی کسی نال اختلاف کوئی نہیں, نہ اسی کسی نے کوئی غیر لینا ہے, نہ انہاں کول انتقام لینا ہے. ہاں رب میرا جو ہے وہ قادر ہے, جس سے چاہے جیسے چاہے وہ انتقام لے گا. ساڈا کسی نال کی ہے, اگر ریاست مدینہ انج بدنام نہ کرو, ہاں انج بدنام نہ کرو, مڑ ریاست مدینہ دلا مڑ کے مثالہ برطانیہ دیا دے دیو فلاحی ریاست. اگر فلاحی ریاست کی کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر رسول اللہ کی ریاست کی بات کرو. ہاں اوتھے تے ملکہ مدینہ پاک کیڑے جناب اتھے کوئی شاہی نظام سی, تو برطانیہ دی ریاست دی حوالے دے دیو, وہاں فلاحی ریاست ہے جہاں عورت جو ہے وہ ایک شہنشاہ ملکہ بنی ہوئی ہے. تو یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں امہات المومنین مسلمانہ دیاں ماما او کی فرمانیاں, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں ساڈے گھر دا چھت اتنا اونچا سی اسے تھلے کھڑ کے انہوں ہاتھ لا لیندے. انہاں دیاں مثالاں دیندے جڑے محلہ وچ رہندیاں جنانیاں تے انہاں دیاں ریاستاں دیاں ایتھے گلاں کر دیو. جے ریاست مدینہ دی گل کرنی تے ہر گل حضور دی کر, گل حضور دی کرنی تے گلاں جناب گڑ گڑ کتھے تے انڈے کتھے, جتھے کڑ کڑ کردا انڈے بھی اتھے دے, پھر گل ہوئے گی. ایک اس طرح گل ہے فلاحی ریاست میں نے وہاں برطانیہ میں دیکھی, برطانیہ میں تو کیوں دیکھی, تو حضور کی سیرت پڑھتا, سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت پڑھتا, حضرت عمر کا پڑھتا, عثمان غنی کا پڑھتا, حیدر کرار دا پڑھتا, پڑھدیا تو جناب اورنگزیب عالمگیر تک آندا, پھر تینوں پتہ فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں اور عوام کے حقوق کون ان کے دروازوں پر پہنچاتا ہے. باتیں کرتے ہو ایسی فضول باتیں, قوم ان چیزوں سے اب دھوکہ کھانے والی نہیں ہے. ہاں مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.